نحمده ونصلي ونسلم على سيدنا ومولانا محمد رسوله النبي الأمين المكين الحنين الكريم الرؤوف الرحيم. أما بعد، بسم الله الرحمن الرحيم. معزز سامعین و ناظرین، الحمدللہ تعالی ہم اللہ جل مجدہ کی توفیق سے تصوف اور تعلیمات صوفیہ کے موضوع پر قرآن و سنت کی روشنی میں ایک سلسلہ وار گفتگو کر رہے ہیں، اور اس وقت ہماری گفتگو تسلسل کے ساتھ لفظ تصوف اور صوفی اور صوفیہ کے الفاظ، ان کے لغوی معانی پر اور لغوی اور معنوی اشتقاق پر چل رہی ہے. آج میں یہی سبجیکٹ جلیل القدر امام ابو نصر عبداللہ بن علی السراج الطوسی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، جن کا لقب طاؤس الفقراء تھا، ان کی کتاب اللمع اس سے بیان کر رہا ہوں. یہ کتاب اللمع، اس کی جو مصدقہ روایت پہنچی ہے اہل علم تک، اس چیپٹر کے ایک بہت بڑے نامور امام، اور جو اسناد حدیث پر اور حکم اسناد کے باب میں بڑے سخت گیر تصور کیے جاتے ہیں، سخت گیر، وہ ہیں امام ابن الجوزی. یہ جو جلیل القدر محدث اور امام جرح و تعدیل اور امام اسماء اور رجال ہیں حدیث کے، وہ امام ابو نصر السراج الطوسی کی اس کتاب اللمع کے وہ راوی ہیں. یعنی کتاب اللمع ہم تک امام ابن الجوزی کی روایت کے ذریعے امام ابن الجوزی کے طریق سے پہنچی ہے. اس سے دو باتیں بڑی کلیئرٹی کے ساتھ ثابت ہو گئیں. ایک تو یہ کہ اس قدر جلیل اور قدر ائمہ حدیث جو نقد و جرح اور فن جرح و تعدیل کے امام تھے اور فن رجال و روات کے احوال روات کے امام تھے، وہ کس قدر قائلین اور معتقدین تصوف اور قائلین صوفیہ تھے، اور ان کا عقیدہ تصوف پر کتنا پختہ تھا. اور دوسری بات جو اس سے ثابت ہوئی وہ یہ کہ یہ کتاب اللمع کا خود اس کی ثقافت اور اس کے اعتماد کا درجہ متعین ہو جاتا ہے کہ جب اتنے پائے کا امام حدیث کا ایک فقط صوفی نہیں ہے، وہ اپنی سند کے ساتھ اس کو روایت کر رہا ہے، تو کتاب کی ثقافت کا درجہ متعین ہو جاتا ہے. اب آپ اندازہ کریں کہ جن لوگوں کے ذریعے صحیح بخاری امت کو پہنچی ہے وہ خود صوفیہ تھے، اور اکابر صوفیہ کے مریدین تھے، خود صوفیہ تھے. اتنے معروف عالم اجل صوفیہ میں سے تھے کہ صوفی ان کے نام کا حصہ تھا، کسی کو شک و شبہ نہیں تھا کہ یہ اکابر صوفیہ میں سے تھے. اور لوگ حصول تصوف کے لیے ان کی خدمت میں کشاں آتے تھے اطراف و اکناف عالم میں، اور یہ مینار تھے روایت صحیح بخاری کے پوری دنیا کے لیے. تو جو لوگ اپنے مقام پر علم الحدیث کے اتنے بڑے امام تھے اور علوم شریعت کی اتنی بڑی اتھارٹیز تھیں کہ ان کے ذریعے صحیح بخاری روایت ہوئی، صحیح مسلم روایت ہوئی، وہ بڑے بڑے اجل ائمہ کے یا اساتذہ تھے یا شاگرد تھے یا ان کے زمیل تھے، کلاس فیلوز تھے. ایک صف میں، ایک جماعت میں، ایک مقام پر بیٹھ کر ائمہ سے حدیثیں لینے والے تھے، حدیث روایت کرنے والے تھے.
فرق صرف اتنا ہوتا چلا گیا کہ جنہوں نے اس ظاہری علم کی روایت کے شغف کو اپنا لیا وہ بطور محدثین معروف ہو گئے، انہوں نے کتب حدیث میں تصنیف کی اور وہ محدث کے طور پہ شہرت پا گئے، اور جنہوں نے زبان پہ تالا لگا کر عبادت، زہد اور ورع اور حدیث کے عمل کو زندگی میں اپنا لیا وہ صوفیاء ہو گئے، انہوں نے کتب تصنیف کی اور اپنے سینے سے اور اپنے اعمال کے ذریعے اس حضور کی امت میں عرفاء پیدا کیے، انہوں نے کتابیں پیدا کی، تلامذہ پیدا کیے، اور انہوں نے علوم اور احوال پیدا کیے اور ہزاروں لاکھوں اہل اللہ اولیاء پیدا کیے، اور یہ دونوں چشمے تھے امت مسلمہ کی اصلاح احوال کے۔ امام حسن بصری فرماتے ہیں رأیت صوفیا فی الطواف فآتیتہ شیئا فلم یاخذ۔ امام حسن بصری فرماتے ہیں اس دور میں جو تابعین کا دور تھا، جس میں صحابہ کرام بھی حیات تھے اور اکابر تابعین کا دور تھا، فرمایا کہ میں نے کعبۃ اللہ کے سین میں طواف کرتے ہوئے ایک صوفی کو دیکھا، رأیت صوفیا فی الطواف فآتیتہ شیئا فلم یاخذہ۔ تو پتہ چلا کہ تصوف اور صوفیاء کی تاریخ یہ زمانہ مابعد کی تاریخ نہیں ہے، یہ اس وقت سے ہے جب صحابہ کرام حیات تھے اور اکابر تابعین زندہ تھے، ان کا دور تھا۔ اور امام حسن بصری رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسی ہستیاں جس کو بیان کر رہی ہیں کہ میں نے ایک صوفی کو دیکھا، تعریف کے لیے کلمہ بیان کر رہے ہیں، محبت کے اظہار میں، تکریم کے اظہار میں بیان کر رہے ہیں، میں نے دیکھا ایک صوفی کو، اور یہاں علامت ہے کہ میں نے اس کو کچھ دینا چاہا، کچھ دینار میرے پاس تھے میں نے دیے۔ اس کا مطلب ہے ان کو یہ بھی معلوم تھا کہ یہ زاہد لوگ ہیں، دنیا سے اپنے چہرے موڑے ہوئے لوگ ہیں، اشغال دنیا میں مصروف نہیں ہیں، ہر وقت اللہ کی عبادت میں اور اللہ کی توجہ میں مصروف رہتے ہیں اور کمائی والے لوگ نہیں ہیں، تو ان کو کچھ دینا چاہا، فلم یاخذہ، انہوں نے قبول نہیں کیا، قبول نہیں کیا۔ تو گویا تیسری بات یہ بھی ثابت ہوئی امام حسن بصری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زبان سے کہ صوفی وہ ہوتا ہے کہ کوئی دے تب بھی کنارہ کشی کرے، دے تو تب بھی انکار کر دے، نہ لے، بے نیاز ہوتا ہے صوفی۔ اور اگر کوئی شخص تصوف اور صوفی ہونے کا دعویٰ کرے اور نگاہ ہی پیسے پہ رکھے اور دھیان ہی لوگوں کی جیب پر رکھے، اور جس کی جیب بھری ہے اسی کو قریب بٹھائے اور جس کی جیب خالی ہے اسے دور بٹھائے، اسے کیا حق پہنچتا ہے کہ وہ تصوف کا دعوے دار؟ بعض اوقات بعض لوگوں کے اپنے زوال اور انحطاط نے، ان کے اخلاق نے، ان کے عمل نے اور تصوف سے عملی انحراف نے ان کی زندگیاں اتنی دین سے، شریعت سے، تصوف سے عملاً دور کر دی کہ ان کی زندگیوں کا نمونہ دیکھ کر بعض لوگ بنیادی تصوف کے منکر ہو گئے، غلط منتسبین کو دیکھ کر کہ جنہوں نے اپنی نسبت غلط تصوف کی طرف کر رکھی ہے، ان کا دور کا واسطہ بھی تصوف سے نہیں ہے، ان کا دور کا واسطہ بھی صوفیاء کے حال کے ساتھ نہیں ہے، انہوں نے تصوف کو کمائی بنا رکھا ہے، اس نام کو بیچتے ہیں۔ تو بعض لوگ ان کے حال کو دیکھ کر، بدحالی کو دیکھ کر میں کہوں گا انہوں نے تصوف کے حال کا انکار کر دیا، صوفیاء کا انکار کر دیا، یہ بھی ایک بڑا سبب ہوا ذہنوں کے اندر انتشار پیدا ہونے کا۔ تو صوفی تو بے نیاز ہوتا ہے۔ اور دوسری روایت امام سفیان ثوری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی، یہ بھی تابعین میں سے ہے اور امیر المومنین فی الحدیث ہیں، صحیح بخاری، مسلم، پوری سیاستہ جگہ جگہ ان کی روایات کے ساتھ معمور ہے، بھری پڑی ہے، امیر المومنین فی الحدیث، یہ وہ امام سفیان ثوری ہیں، میں کسی عام صوفی کی بات نہیں کوٹ کر رہا ہوں، امیر المومنین فی الحدیث امام سفیان الثوری۔ اب ان کا قول ہے جس کو امام طوسی نے روایت کیا اپنی ذمہ داری پر، فرمایا، وہ کہتے ہیں کہ لولا ابو ہاشم الصوفی ما عرفت دقیق الریا، فرماتے ہیں کہ ان کے زمانے میں شیخ ابو ہاشم الصوفی تھے۔ حضرت سفیان ثوری فرماتے ہیں اگر ابو ہاشم الصوفی آج نہ ہوتے اور میں ابو ہاشم الصوفی کو نہ دیکھا ہوتا اور ابو ہاشم الصوفی کی مجالس میں نہ بیٹھا ہوتا اور ابو ہاشم الصوفی کا کلام سنا نہ ہوتا اور ابو ہاشم الصوفی سے میں نے لطائف معرفت نہ جانے ہوتے، تو فرماتے ہیں خدا کی قسم میں ریا کی باریکیوں کو کبھی سمجھ نہ سکتا۔ ریاکاری کیا ہے،
یہ ریا چھپ چھپ کر انسان کے اعمال کو کس طرح دیمک کی طرح کھا جاتی ہے، ریا کس طرح انسان کے اعمال کو غارت کر دیتی ہے، ریا کس طرح انسان کے عمل کے حسن اور خلوص کو ختم کر دیتا ہے۔ ریا اتنی باریک چھپی ہوئی حقیقت ہے، کہتے ہیں اس کی جو دقائق ہے ریا کے، وہ مجھے کبھی کتابیں پڑھ کر اور روایتیں سن کر میری سمجھ میں نہ آتے اگر میں نے شیخ ابو ہاشم الصوفی کو نہ دیکھا ہوتا۔ مجھے ابو ہاشم الصوفی کی زیارت سے اور ان کی مجلس نے ریا کے دقائق کی معرفت عطا کر دی۔ یہ کہنے والے کون ہیں؟ یہ امام سفیان الثوری ہیں، جو امیر المؤمنین فی الحدیث ہیں اور جن کی مرویات سے سیاستہ بخاری مسلم سمیت معمور ہے۔ آج کی گفتگو یہاں پر ختم کرتے ہیں انشاءاللہ تعالی۔ یہ مضمون پھر اگلی نشست میں جاری ہوگا۔ وما علینا الا البلاغ۔ عکس، سچائیوں اور حقائق کا عکس۔